بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها
قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، قرآن پاک دا جڑا مقام میں تساں احباب نے گوش گزار کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس مقام پہ انہاں لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جڑے لوگ دین اسلام کو قبول کر لیندے نے اور دین اسلام کی وجہ تو انہاں لوگوں پہ مصیبتاں پریشانیاں مسلط کر دتیاں جاندیاں نے۔ اسلام ایک اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، جس انسان کے قسمت کے اندر اللہ پاک نے اسلام جیسی عظیم نعمت جڑی ہے عطا کر دیتی، دنیا کے اندر کا انہوں بڑیاں مصیبتاں تے بڑیاں مشکلاتاں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آخرت والے دن جتھے بڑی پریشانی ہوئے گی، ہر انسان پریشان ہوئے گا، اس قیامت والے دن وہ لوگ جڑے اللہ کے دین واسطے دنیا کے مشکلاتاں مصیبتاں پریشانیاں برداشت کر کے گئے، اللہ پاک انہاں لوگوں کو کامیاب فرما دیں گے اور اپنی نعمتاں دے نال مالا مال فرما دیں گے، اور سانوں اے بالاولا یقین رکھنا چاہیے اللہ کی ذات پہ کہ جس اللہ کے دین نو اسلام نو اسی اپنایا ہے، قبول کیتا ہے، دین اسلام کی وجہ تو زندگی کے کسی بھی موڑ پہ یا کسی بھی موقع پہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پہ گیا، کوئی آزمائش آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، سانوں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مینوں صبر دے اور استقامت عطا فرما دے، اور اللہ پاک نے انہاں لوگوں واسطے قیامت والے دن بڑے درجے رکھے، بڑا مقام، بڑی عزت اور بڑا انہاں واسطے اللہ نے شان و شوکت رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے دے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیتا، دین اسلام کے پرچار عام کیتا اور لوگوں تک پہنچایا،
انہاں دا دین جڑا ہے بڑھتا جاتا ہے، دین کے پیروکار کلمہ پڑھن والے لوگ انہاں دے نال جڑتے جاتے ہیں، ملتے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو حق بات نو تسلیم کرنے واسطے وقتی طور پہ پریشانیاں ضرور آتی ہیں، لیکن آن والے حالات کے اندر اللہ پاک رستے ہموار کر دیتے ہیں حق کو پھیلان واسطے۔ مشرکین مکہ نے ایک پروگرام بنایا کہ انہوں نے دین جڑا ہے انہوں لوگ جڑے قبول کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرو اس دین کی، اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے، اہل ایمان کے بارے نفرت کی فضا جڑی ہے وہ قائم کر دیتی مکے کے لوگوں نے کہ دین غالب نہ آئے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اسی تہانوں دین حق دے کے بھیجے ہیں، اور باقی جڑے ادیان باطلہ نے یہ مغلوب ہو جان گے، حق جڑا ہے غالب آ جائے گا۔ اور ہر دور کے اندر اللہ پاک نے حق کی مدد کا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام دی دعوت روز بروز بڑھتی جا رہی۔ دشمنان اسلام، نبی پاک کے دشمنوں یہ فکر پہ گئی کہ دین اسلام تو بڑھتا پہ، اور لوگوں کے دلوں کے وچ اسلام کی محبت پیدا ہو رہی۔ اسلام کو قبول کرنے واسطے بڑے لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ مکے کے اندر ایک بندہ، انہیں نبی پاک علیہ السلام دیاں صفتاں سنیاں، آپ کا کردار دیکھیا، آپ نے دین کو دیکھیا۔ ان کا نام ہے ذوالجدین، بڑے ہتھاں والا۔ انہیں سوچیا، فکر کی کہ اللہ نے نبی کا دین جڑا سچا ہے، اور یہ نبی بھی سچا ہے۔ جڑے لوگ ان قبول کرتے جا رہے ہیں، روز بروز ترقی ہوئی جا رہی، ایمان والے بڑھتے جا رہے ہیں، اور شرک تو گناہ تو قائم ہوتے جا رہے ہیں۔ عبد العزیٰ ان کا نام ہے، ذوالجدین ان کا لقب۔ ان کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی، دین اسلام کی محبت پیدا ہوئی، اور بچپنے اندر انہوں نے والد محترم دنیا کو وفات پا گئے سن، انہوں نے کفالت دا ذمہ انہوں نے چاچے کے حصے اندر آیا۔ جدو یہ جوان ہوئے، چاچے نے کاروبار کروایا، مالوں بتا دیتا، اور ان کاروبار کرنے قابل کیتا۔ ایک دن یہ عبد العزیٰ نوجوان سی، انہیں اپنے چاچے نو کیا کہ چاچا میں تیرا بڑا انتظار کیتا ہے کہ تو ہون بھی مسلمان ہو جانا ہے، ہون بھی مسلمان ہو جانا ہے، تے تیرے وال ویکھ کے میں بھی کلمہ پڑھ لواں گا، مسلمان ہو جاواں گا۔ لیکن چاچا تیرے دل وچ اسلام کی محبت نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی محبت نہیں، جن نے نبوت کا اعلان کیتا ہے کہ جنہ لوگ کلمہ پڑھی جا رہے ہیں۔ لہذا میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو گئی ہے،
کلمے والی، اور جیڑا مسلمان بن جاتا ہے اللہ پاک انہیں والے نیارے کر دیتے ہیں، اور مسلمان ہونا ایک بہت بڑی اللہ پاک کی طرفوں ایک بہت بڑا انعام ہے۔ عبد العزا نے چاچے کو اجازت منگی، چاچے نے کہا کہ جے تو نام لوے گا تے تیری تے میری جنگ ہو جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ تو دین اسلام قبول کرے، میں نہیں چاہتا کہ تو اللہ کے نبی کا ساتھی بن جائے، اب آئی اپنا دین جڑا باپ دادے والا وہ چھوڑ دے، میں نہیں چاہتا۔ اگر تو یہ کام کیتا، اگر پیو دادے دے دین کو چھڈیا تے یاد رکھی تیرے کو مال بھی کھو لواں گا، تیرے کو جیڑیاں جیڑیاں چیزاں تینوں میں دتیاں نے سارے کھو لواں گا، ضبط کر لواں گا، تینوں بے دخل کر دیا گا۔ دین اسلام واسطے جن دے دل وچ اللہ دے دین دی محبت ہے، اللہ دے نبی دی محبت ہے، جن دے دل وچ اللہ دی ذات دی محبت ہے، انہوں دنیا میں کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنا دین بچانا ہے، اللہ دے نبی دی محبت بچانا ہے، اللہ دی محبت بچانا ہے۔ عبد العزا نے دل وچ دین دی محبت، اللہ دے نبی دی محبت، سوچیا کہ یہ مال بھی عارضی ہے، دولت بھی عارضی ہے، یہ دنیا دی جاہ و جلال، یہ دنیا دی شان و شوکت بھی عارضی ہے، مینوں ہمیشہ رہن والی چیز کو پسند کرنا چاہیے، لہذا میں اس ساری دولتوں، اس سارے جو چاچے نے عطا کیتا ہے سارا کچھ مینوں چھڑنا پے جائے تے چھڑ دیاں گا، لیکن میں دین اسلام نہیں چھڈاں گا، اللہ دے نبی دی محبت کو نہیں چھڈاں گا۔ یہ کوئی چیزاں میرے کام آنے والیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ایسا عقیدہ، ایسا ایمان، ایسا جذبہ اللہ ہر مسلمان کے دل میں چلا تھا۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی محبت دل دے اندر رکھن والا حضرت جناب والا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دل وچ رکھن والا عبد العزا نوجوان مکے دے اندر اپنے چاچے دے نال باس و مباحثہ تکرار کرتے نے۔ چاچے نے کیا اگر تو دین اسلام قبول کرے گا، اگر تو مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، تے تیرا تے میرا تعلق ختم ہو جائے گا، تیرے کولوں میں جتنی دولت جتنا مال میں واپس لے لواں گا، کوئی بھی چیز دے وچوں تینوں نہیں دیاں گا، کیونکہ یہ میری کمائی ہے، میں تینوں سارا کچھ دیتا ہے۔ عبد العزا نے اپنے چاچے کو جواب دیتا، او میرے چاچا، مینوں انہاں مالاں دی ضرورت نہیں، مینوں انہاں شان و شوکت دی ضرورت نہیں، انہاں دولتاں دی مینوں کوئی ضرورت نہیں، مینوں دولت ایمان دی ضرورت ہے، دولت اسلام دی ضرورت ہے۔ میرا ایمان بچ جائے، میرا اسلام بچ جائے، میرے دل دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت ہو گئی ہے، میں اپنے دل دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت نہیں کر سکتا، لہذا تینوں مال دی ضرورت ہے تے مال اپنے کول رکھ لے، اے مال دولت تینوں اپنے کول رکھ لا، تے میں جا رہا ہی اللہ دے پاک پیغمبر دے کول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام مدینے میں، اور مدینے میں بھی قرب و جوار میں سلام پھیلے، اللہ اسلام کی شمع روشن کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کا چراغ بڑھ رہے ہیں، لوگ قبول کر رہے ہیں اسلام حق بات کو قبول کرتے پہلے، اور اے عبد العزا چاچے نے مال کھولے، حتیٰ کہ لکھے تفاسیر کی کتابوں کے اندر کہ جیڑے گلے کے اندر کپڑے سی نا، کپڑے
قربانیاں دیتی ہیں اور بڑی بڑی تکلیفاں برداشت کیتیاں نے۔ اللہ پاک نوں انہاں لوگوں دا ایمان اور اسلام اتنا پسند آیا، اللہ پاک نے انہاں واسطے قرآن پاک کے اندر اعلان کر دیتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ انہاں دے راضی ہو گیا، یہ اللہ دے راضی ہو گیا کیونکہ انہاں دے دلاں دے وچ رب دا ڈر تے رب دا خوف۔ چاچے کو نکلے برہنہ، کوئی لباس نہیں جسم سے، ماں نے گھر کرایا، کنڈی کھڑکائی، باپ ہے نہیں سی، چاچے نے شروع کر دیتا ہے اور بے دخل کر دیتا ہے جائیداد چوں۔ قصور کی قصور یہ کہ تو کلمہ چھڑ دے، اسلام چھڑ دے، اللہ کے نبی کی محبت چھڑ دے تے تینوں سارا کچھ مل جائے گا۔ تے جے تیرے دل وچ کوئی محبت دین دیاں، اسلام دیاں، نبی پاک دیاں تے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ عبدالعزا ماں نے پوری کٹائی لا کے تے ماں نو ساری گل سنائی تے ماں نے کیا اماں میرے جسم سے کپڑا نہیں، لباس نہیں، میرے چاچیاں نے سب کچھ چھین لیا ہے، لہذا کوئی لباس مینوں دتا جائے۔ تے ماں جڑی تھی وہ بھی اپنے پیو دادے دے دین دے سی، اللہ دے نبی دے دین دے نہیں سی، انہوں بھی نبی پاک دے دین نال نفرت سی، اللہ دے نبی نال نفرت سی۔ جس انسان نے دین اسلام دے نال نفرت رکھی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال نفرت رکھی، میرے بھائیو یاد رکھو اور دنیا میں اندر بھی جہنمی ہے، قیامت والے دن بھی جہنم میں اندر جائے۔ اور اللہ دے نبی دے نال محبت رکھنا، دین اسلام دل میں جگہ دینا، دل و دماغ نال دین اسلام پرکھنا، حق بات تے چلنا، اے میرے بھائیو جنت دے داخلے دیاں نشانیاں نے۔ اللہ ہمیں جنت دا داخلہ دے گا۔ ماں نے گھروں ایک پرانا جہا کمبل دیتا ہے کہ آ لے تے تم جے جانے تے چلا جا، تینوں اور چیز گھروں نہیں ملنی۔ عبدالعزا نے کمبل اپنی ماں کو لیا تے ساریاں پریشانیاں، اے ساریاں مصیبتاں تکلیفاں اللہ دے دین واسطے، دین اسلام لئی اللہ پاک نے عبدالعزا دا دل جیڑا ہے نبی پاک وال موڑ دیتا، اسلام وال موڑ دیتا، اسلام دیاں کھریاں تے سوچیاں مکمل تے اکمل گلاں جڑیاں نے عبدالعزا دے دل و دماغ اندر گھر کر گئیاں نے۔ عبدالعزا نے کمبل ادا پھاڑ کے اپنے جسم تے بن لیا، ادا اپنے تیر بن لیا اور مکیوں نکلے نے بڑی مشقت والا سفر لمبا کردیاں چلدیاں صبح دے ٹائم مسجد نبوی دے اندر چلے گئے۔ حضرات ایک کونے دے اندر عبدالعزا بیٹھے ہوئے نے جن دے دل دے اندر اللہ دے نبی دیاں محبتاں، اللہ دے دین دیاں محبتاں، اپنی ماں دی محبت مکے چھڑ کے آ گئے، اپنے عزیزوں اقرباں دیاں محبتاں اللہ دے نبی دے دین دیاں محبت قربان کر دیتا۔ جا کے مسجد نبوی دے کونے دے اندر بیٹھ گئے، صبح نماز دا وقت نبی پاک دے انتظار دے اندر اے نوجوان حضرات، اے نوجوان اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعائے مسجد نبوی دے اندر آقا فرماتے نے تو کون رہیا مسافرا، عرض کی دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ دے پاک پیغمبر کی میں عبدالعزا تے میں مکے دے اندروں آیا، اتنا لمبا سفر کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبدالعزا نے ساریاں کہانیاں جڑیاں سنائیاں، سارا معاملہ سنایا، چاچی نے لکھنا شروع کیتا، برادری نے لکھنا شروع کیتا دین اسلام واسطے، اللہ 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 پاک دے نبی دی محبت واسطے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری گلاں سن لیاں۔ ادھر لقب ذوالجدین لمبے اکھاں والے
علیہ السلام نے نام بدل دیتا. آقا فرماتے ہیں اج تو بعد تیرا نام عبد العزا نہیں. عبد العزا کا معنی ہے عزا دا بندہ. عزا ایک بت کا نام. جویں لوگ بتاں دے نام تو نام رکھتے سی, نبی پاک علیہ السلام نو یہ نام اچھا نہیں لگیا. آپ نے فرمایا آج تو بعد تیرا نام عبداللہ ہے, اللہ کا بندہ. عبداللہ کے عبد الرحمان. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نو یہ نام بڑے پیارے نے, یہ بڑے عظیم نام نے, اس کر کے اللہ پاک بیٹا دے, اللہ پاک پوتا دے, نواسا دے. نام عبداللہ کے عبد الرحمان رکھیا کرو. جہے دینی نام نے غیر شرعی نام نہ رکھیا کرو. اللہ نے پاک پیغمبر کا حکم بھی ہے کہ دینی اسلام والے نام رکھو, کہ سب تو پیارے نام اللہ نو عبداللہ کے عبد الرحمان ہے. آقا کریم نے فرمایا آج تو بعد تیرا نام عبد العزا نہیں, آج تو بعد تیرا نام عبداللہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ نام رکھیا. نوجوان کا دین اسلام واسطے مصیبتاں برداشت کر کے آنے والا, بڑے لمبے لمبے سفر طے کر کے آنے والا, دکھاں تے مصیبتاں کا آزمایا ہویا, اپنے دل دے اندر اسلام دیاں محبتاں لے کے آنے والا. آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ دے نال ملا دیتا. اصحاب صفہ وہ لوگ ہویا کرتے تھے جڑے ایک طرح دور دراز کا سفر کر کے آنا نبی پاک دی عدالت دے اندر. نبی پاک علیہ السلام دے کول اصحاب صفہ نبی پاک کو قرآن پاک پڑھیا کرتے, دین اسلام سیکھیا کرتے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اصحاب صفہ دے اندر رہو. عبداللہ نام جناب والا نبی پاک علیہ السلام کا دین سیکھیا کرتے تھے. آقا کریم نے محبتاں دل وچ پیدا ہوئیاں. نبی کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا, مسلمان کر لیا. کلمہ پڑھ لیا عبداللہ نے نبی پاک کا. حضرات نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ اور لوگ پڑھتے تھے جنہاں دے دلاں دے اندر اسلام دیاں محبتاں پیدا ہو جاندیاں تھیں. اللہ دے پاک پیغمبر دیاں محبتاں پیدا ہو جاندیاں تھیں. کلمہ پڑھیا نبی پاک دا دین سیکھن لگ پئے. ایک دن ایسا ہوا مسجد نبوی کے اندر حضرت عبداللہ جڑے نے رضی اللہ تعالی پہلے عبد العزا کی عام بندہ دی, جدو کلمہ نبی پاک دا پڑھ لیا تے نبی پاک دا صحابی بن گیا, نبی پاک دا یار بن گیا. حضرت عبداللہ کلمہ پڑھن تو بعد نبی کریم علیہ السلام کا دین سیکھن لگ پیا صحابہ صفہ دے نال. اور ایک دن ایسا ہوا کہ مسجد نبوی اندر تھوڑی بلند آواز دے نال اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کرتے تھے. کیونکہ نمازی بندے دے کول اونچی آواز میں تلاوت کرنا نبی پاک نے منع فرمایا. آقا فرماندے نے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوئے, نماز نفل ہوون چاہے فرض ہوون چاہے سنت ہوون, جیڑی بھی نماز کوئی نمازی بندہ پڑھدا پیا ہے, مسجد ہوے یا گھر ہوے, کوئی مدرسہ ہوے یا جتنے بھی کوئی نماز پڑھدا پیا, بلند آواز نال قرآن پڑھنا نبی پاک نے منع فرمایا. کہ حضرت عبداللہ تھوڑی جی بلند آواز نال قرآن پڑھدے پے سن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیتا, آواز ماری. آہستہ آہستہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے منظر دیکھ رہے تھے. آقا کریم نے فرمایا عمر اینو نہ روک, کیونکہ انہیں دین اسلام واسطے اللہ دے قرآن واسطے میری محبت دل وچ رکھ کے, اللہ دے دین نے کلمے دی محبت رکھ کے انہیں چاچے تائے اپنی ماں باپ انہیں اپنی قوم قبیلہ برادری گھر بار چھوڑیا ہے. اس کر کے اس بندے دا دل نہ دکھے, انہیں دل نو دکھ نہیں پہنچانا. حضرات نبی پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں مقام عطا فرمایا, ان شان عطا فرمائی. دین اسلام میں ایسا مطلب ہے اللہ واللہ جیڑا بھی دین اسلام قبول کرتا ہے, آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے, اللہ پاک
تے حضرت عبداللہ نا ایک کوئی نبی پاک علیہ السلام کے کول آئے، حضور میرا بھی دل کرتا ہے جامع شہادت نوش کروں، اللہ کے دین واسطے، اللہ کے دین کی سربلندی نہیں، میرا بھی دل کرتا ہے میں اپنی جان قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھے، حق کو پہچانے، نبی پاک علیہ السلام کو دین سکھا لگ پہ، دین سکھتے رہے، جنگ تبوک کا موقع آئے، تیاری نبی پاک کرتے پہنے، حضرت عبداللہ فرماتے حضور میرا بھی دل کرتا ہے میں دین کی سربلندی لیے اپنی جان قربان کر دیا۔ آپ نے فرمایا جا کسی درخت دا نا، کسی درخت دا آپ پنجابی کے لیے سودا، کسی درخت دا سودا لا کے لیا، کسی درخت دا کوئی ساکھ لا کے لیا۔ اچھا وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے اور ایک درخت دا ساکھ لا کے لیا، نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بازو میں بڑھ دیتا، اللہ اکبر، ایمی محبت، فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ اے جڑا بندہ عبداللہ جنہیں دین اسلام واسطے سب کچھ چھڑ دیتا ہے، آج یہ تیرے دین کی سربلندی نہیں، اے جہاد پر جا رہے ہیں، اللہ کافرہ دے ایدہ خون جڑے حرام قرار دے دے۔ حضرت عبداللہ نے گال سنی دیا دی کہ حضور میں نے شہادت لینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور میں شہادت لینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی شہادت کا بڑا پیار سی، آقا کریم فرماتے ہیں ثم اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا، فرمایا لوگوں میں اللہ کے راہ کے اندر ایک دفعہ شہید کر دیتا جاواں، ثم احیا، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہید کیتا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہید کیتا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں۔ نبی کریم علیہ السلام شہادت کے نال اینا پیار سی کہ نبی پاک نے صحابہ نوں بھی شہادت کے نال ایویں پیار دی نبی پاک نوں پیار۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ جیڑا بندہ رب دے راہ پر نکل آندا ہے نا، چاہے وہ بخار چڑھ گئی وہ فوت ہو جائے بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، آقا کریم نے کولوں بشارتاں صحابہ نے سنیا اور یہ حضرت عبداللہ کی تکلیفاں نبی پاک کو بڑیاں یاد سی۔ نبی کریم علیہ السلام عبداللہ کو جدوں بھی بلانا، آقا کریم علیہ السلام نے عبداللہ نے بڑی فرما برداری سی، آپ نبی کریم نے نال رہ کے زندگی گزاری، نبی پاک نے مؤدب بن کے آقا کریم کو دین سیکھیا، سونے پاک پیغمبر اسلام کا احترام کیتا ہے۔ چلے گئے جنگ تبوک جدوں پہنچے نا، انہاں نوں رستے وچ بخار ہو گیا۔ اللہ اکبر، جنگ تبوک پہنچے رستے وچ بخار ہو گیا تو فوت ہو گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی یار، دین واسطے تکلیفاں برداشت کرنے والا، نبی پاک دی محبتاں دل وچ بسان والے، جنگ تبوک دے موقع تے گئے جدوں بخار چڑھیا تے فوت ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلیا میرا یار میرا صحابی عبداللہ فوت ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ اللہ لکھے حدیث کی کتاباں کے اندر رات کا وقت ہے، حضرت بلال نے ٹارچ پکڑی ہوئی ہے، حضرت عمر نے جناب ابو بکر نے حضرت عبداللہ کو قبر کے اندر اتاریا، تے میرے پاک پیغمبر نال خود بھی قبر کے اندر اتاریا عبداللہ کو، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں قبر کے اندر اتاریا تے اوپر مٹی پا رہے نے، اینٹاں لگا رہے نے، نبی کریم علیہ السلام نے آسماناں والا اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، آقا فرماندے نے عرش مالیا اللہ آج شام تک میں عبداللہ تے راضی ساں۔ جس رات فوت ہوئے نا، نبی کریم نے فرمایا اللہ رات شام تک میں عبداللہ تے راضی ساں، اللہ اللہ تو ہی تے راضی ہو جا۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کرتا نبوت والی زبان جو کہ یا اللہ میں راضی زینے بندے تھے، اے اپنے صحابی نے شام تک جدوں بھی موت آئی ہے اللہ ہم تو راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، دے قرآن نے کی ہے اللہ پاک فرمانے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا
چڑیا مصیبت آئی ربون اللہ اللہ دے رستے اندر تکلیف آئی پریشانی آئی کیا ربون اللہ ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ فرماتے ہیں انہاں دے کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں جنہاں نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا اللہ دے دین کو بنایا اللہ دے نبی دیاں محبتاں دل وچ کر لیاں اللہ دے پاک پیغمبر دے دین دے قربان ہو گئے شہادتاں نوش کر لیاں اللہ پاک نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ اے جنتی لوگ اولئک اصحاب الجنہ اے جنتی لوگ نے جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ تو دین دے استقامت اختیار کی تھی دین دے ڈٹ گئے دین والا رستہ نہیں چھڈیا برابری چھڈ دیتی اللہ دے دین نہیں چھڈیا رشتے داری چھڈ دیتی اللہ دے نبی کو نہیں چھڈیا صحابہ والا رستہ نہیں چھڈیا اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ اے جنتی لوگ نے خالدین فیہا یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے جزاء بما كانوا يعملون اللہ پاک نے انہوں نے بدلہ اس لگے جنت دیتی ہے کہ انہوں نے دنیا میں چنگے عمل کیتے ہیں دنیا میں رہ کے اللہ کے دین کو بنایا دنیا میں رہ کے رب کے دین کو مانا کر دیا دنیا میں رہ کے اللہ کے دین کو نہیں چھڈیا اللہ کے دین کو پکڑ کے دنیا میں زندگی گزار کے چلے گئے انہوں نے کلمہ پڑھا نبی پاک دا سچائی کو اپنایا حقانیت کو اپنایا اللہ جڑا بندہ نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیندا ہے مسلمان ہو جاتا ہے تے مسلمان دا بڑا مقام ہے مسلمان دا بڑا مرتبہ ہے لیکن ربے مسلمان دا معنی کی ہے اللہ دے نبی دی فرما برداری اندر زندگی گزارنے والا اللہ دے نبی دا فرما بردار رہنے والا جڑا مسلمان کلمہ پڑھنے والا اللہ پاک نے انہوں کی مقام عطا فرمایا اللہ پاک کا قرآن کہہ رہے ہیں ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں حضرت ام سلمہ نبی پاک علیہ السلام کو ایک دفعہ آئیاں ام سلمہ نبی پاک علیہ السلام کو جا محترمہ نے امہات المومنین نے تے آن کے کہتی ہیں آقا قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے مرداں دا بڑا ذکر کیتا ہے ہر کام مرداں نو اجر مرداں نو سنا تے آقا کریم علیہ السلام دے بارے میں سلمہ فرماندیاں نے ایک دن نہ میں فرماندیاں نے میں دیکھیا کان لا کے سنیا نبی پاک علیہ السلام منبر تے تشریف فرما سن تے اے قرآن پاک کی ایت پڑھ کے بہتر کیڑی ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں برابر آ گیا بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد تے مومن عورتاں والقانتین والقانتات فرما برداری کرنے والے اللہ دی اللہ دے نبی دی فرما برداری کرنے والے مرد والقانتات اللہ دے نبی دی فرما برداری کرنے والی عورتاں والصادقین والصادقات اللہ فرماتے ہیں سچ بولن والے مرد سچ بولن والی عورتاں والصابرین والصابرات جڑے اللہ دے رستے دے اندر تکلیف آ جاوے پریشانی آ جاوے مصیبت آ جاوے والصابرین والصابرات اے جناب والا اللہ دے ہاں صبر کرنے والے نے اللہ دے ہاں اے جب مصیبت آتی ہے تے کہندے نے ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے ان اللہ مع الصابرین اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والے دے نال مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے واویلا نہ کرے کر جناب والا واویلا کر کے اسلام دی کھجیاں
اللہ پاک نے فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والیاں عورتاں، صبر کرنے والے مرد، اور فرمایا والخاشعین والخاشعات، اللہ دیاں خضوع خشوع کرنے والے مرد اور اللہ دیاں خضوع خشوع کرنے والیاں عورتاں۔ حقی اللہ فرماندے نے والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے بندے تے صدقہ کرنے والیاں عورتاں۔ قرآن کا لیول برابر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن برابر عورتاں کا بھی ذکر آ رہا ہے تے مرداں کا ذکر بھی اومے اومے ہی آ رہا ہے۔ ذرا غور کرتے جائے کہ اللہ پاک نے کیویں کیویں قرآن چ بیان کیتا ہے عورتاں دے تے مرداں دے حقوق۔ اسی کہندے ہیں نا کہ جی عورتاں جڑیاں نے کہندیاں سانوں حقوق نہیں ملدے، عورتاں نوں حقوق کیوں نہیں ملدے؟ آ قرآن دے رہے صدقہ کرنے والے مرد تے صدقہ کرنے والیاں عورتاں۔ عورتوں نے اللہ نے فرمایا صدقے کرو، خیرات کرو، بندیاں نے بھی کیا صدقے خیرات کرو۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقات، صدقہ کرنے والیاں عورتاں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھن والے بندے دے روزہ رکھن والیاں عورتاں۔ اگے اللہ فرماندے نے فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے مرد تے عورتاں۔ نبی پاک اسلام میں سے بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی زبان دی اور شرمگاہ دی حفاظت دی ضمانت میں اللہ دے نبی نو دے دیندے، آقا کریم اسلام نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اللہ دا نبی اونوں جنت دی ضمانت دے۔ اللہ جنت کی ضمانت ملتی پئی ہے جیڑا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرتا ہے، جیڑا عورت اور مرد اپنی عزت کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے جیڑا مینوں ضمانت دی حفاظت دی ضمانت دیندا ہے، میں جنت کی ضمانت دیندا۔ میرے بھائیو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ فرماندے نے والحافظین فروجہم والحافظات، مرد جڑے اپنیاں عزتاں اپنیاں شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے، اور فرمایا عورتاں اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والیاں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ پاک نے فرمایا مرد ذکر کرنے والے اللہ دا بہت زیادہ، والذاکرات تے اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرنے والیاں عورتاں۔ گل ختم ہو گئی۔ اب کی اللہ نے کی دے رہے ہیں؟ کی دے رہے ہیں؟ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں واسطے بہت بڑا اجر تیار کیتا ہے، بہت بڑا اجر انہاں لوگوں واسطے جنہوں نے ذکر کر دیتے ہیں، اور فرمایا مغفرۃ، میں انہاں معاف کر دینے، مسلمان بھی معاف، مومن بھی معاف، روزہ رکھنے والے بھی معاف، حضرات اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے بھی معاف، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے اللہ نے معاف کر دینے۔ اللہ فرماتے ہیں مغفرۃ واجر عظیما، اللہ نے انہیں معاف کر دینے، اللہ نے نماز بڑا اجر تیار کیتا ہے۔ حضرات آؤ اسی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھیا مصیبت آئے، دکھ آوے، تکلیف آوے کلمے دی وجہ تو، تکلیف آوے دین دی وجہ تو۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دین واسطے ڈٹ جاتا ہے، میرے دین واسطے مارا کھاتا ہے، میرے دین کا پرچم لے کے دنیا کے ساتھ جاتا ہے، گھبراتا نہیں، مصیبتاں آندیاں نے، پریشانیاں آندیاں نے، برادری بائی کاٹ کر دیے، رشتے دار بائی کاٹ کر دینے، والدین بائی کاٹ کر دینے، وہ کی کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ، میرے تواڈی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ کی ضرورت ہے، میرا
جنتی نے جنت دے اندر جان گے، جنہاں لوگوں نے دین کو چھڑ دیتا وہ جہنم دے، جڑا مرتد ہو گیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور پھر کافر بن کے کفر چلا گیا، مرتد ہو گئے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ جہنم میں چلا گیا، اور جڑا دین اسلام کو چھوڑ کے کفر کی زندگی کافروں میں چلا گیا وہ جہنم میں چلا گیا، کہ جڑا کافروں میں ہو کے کلمہ پڑھ لے دین اسلام میں داخل ہو گئے، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، لیل نہار گزارتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ کو معاف بھی کر دے، میرے رب کو جنت کی جگہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی کلمہ پڑھیا تیرے سونے نبی دا تیری توحید کا اقرار کیتا ہے، اے اللہ سانو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ سانو اپنے دین تے زندگی گزار کے تے موت آوے تے ایمان کی حالت۔ اللہ اکبر، کتاباں کے اندر لکھے ہے، تفاسیر کے اندر، تاریخ کے اندر، ایک مسلمان نوجوان سپیکر نہیں سی ہے، پہلے وقت میں مسجد کے اوپر چڑھ کے اذان دیتا تھا، اذان دے رہے قریب ہی عیسائیاں کا گھر ہے، نوجوان لڑکی خوبصورت جنہوں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کیا، انہوں کی نظر پہ گئی، انہیں جا کے نماز پڑھان جا کے عیسائیاں کو رشتہ مانگ لیا، اور وہ لڑکی کہندی ہے کہ جے تو مذہب عیسائیت قبول کرے گا تے اللہ میں شادی کراؤں گا۔ ہے واقعات پاکستان میں بھی واقعات چل رہے ہیں، اگر لڑکی مرزئی ہے تو لڑکے کو کہندی کہ تم مرزئی بنے گا شادی کراواں گی، یا لڑکا مرزئی ہے تے مسلمان لڑکی ہے، لڑکا کہندا ہے تم مرزئی ہوے گی تے پھر میرے شادی کریں گے، پھر رشتہ طے پائے گا۔ ایسے ایسے پاکستان میں بھی واقعات موجود نے۔ حضرات جڑا دین اسلام کو چھوڑ کے کفر کی حالت چلا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ جہنمی کر گیا، وہ کیا کہ میں تیرا مذہب قبول کرنا ہوں، میں عیسائیت قبول کرنا ہوں، میں مسلمانی والا مذہب چھڑ دینا ہوں، لیکن میں نے شادی کرنا۔ کتب تاریخ اور تفاسیر اندر لکھا ہے واقعہ، شادی ہو گئی، عیسائی مذہب نے اختیار کر لیا، مسلمان مذہب کا انکار کرتا، قرآن کا انکار، نبی پاک کا انکار کر دیتا، تو حضرات دوسرے دن کسی اوپر والی جگہ کو گرے، منکا ٹوٹ گیا، مر گیا، تے موت کیسی آئی؟ کفر نے موت آئی۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم دنیا سے اس حالت میں جاؤ، دنیا تو اس حالت میں جاؤ مسلمان ہو کے جاؤ، مومن بن کے جاؤ، زندگی اسلام کے مطابق گزار کے جاؤ، کفر کے نہ مرو، شرک کے نہ مرو۔ اللہ نے نبی نے فرمان بردار بن کے دنیا میں جاؤ گے، اللہ کی قسم رب نے قرآن سے اعلان کر دیتا میں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کو توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات ایک سوال ساتھی کیتا ہے، پیران دے کول جانا، آپ پیر فقیر جڑے بنے نے بناوٹی لوگاں لوٹ رہے نے، لوگاں گمراہ کر رہے نے، عورتوں گمراہ کر رہے نے، گھراں گھراں نے جا کے آنے بہانے اور جعلی کرشمے وہا کے انہاں لوگاں گمراہ کرن دا ٹھیکہ لے، انہاں دے کول جانا کسے مقصد واسطے جائز نہیں۔ قرآن و حدیث دے وچ ثبوت اے نہیں ہے انہاں پیراں فقیراں کول جاؤ، قرآن و حدیث وچ انہاں ثبوت نہیں ہے انہاں پیراں فقیراں کول جاؤ، لیکن ایک وجہ تو جا سکتا ہے، کنہاں کول؟ آدھا گل رکھ سو غور سننے، جیڑا بندہ نبی پاک کی سنت کے مطابق قرآن کے حدیث کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، قرآن دی دا پابند ہے، پکا موحد و بزرگ بادشاہ ہے، صرف اس مقصد واسطے کہ میں وہ اللہ کا نیک بندہ ہے،
ولی ہے، میں انہوں دعا کروانی ہے۔ دعا دی نیت دے نال جا سکتا ہے صرف اس بندے کو، اس بزرگ کو جڑا شریعت دا پابند ہے، شریعت دا پابند ہے۔ لفظ شریعت سارا چیزاں سمجھ گئے، شریعت دا پابند ہوئے بزرگ، کوئی اللہ دا ولی، کوئی نیک بندہ پانو جتنے بھی بیٹھا ہے، چاہے پشاور بیٹھا ہے، چاہے پاکستان کے دوسرے کونے دیا، اگر اتنی فرصت ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، بزرگ ہے، تہجد دار ہے، اسلام میں مطابق رہی ہے، ان کو دعا کرو۔ یہ سنت و ساتھ دعا کروانا نیک بندے کو لو، یہ سنت کو ثابت ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا کہ ویس کرنے کے بارے فرمایا عمر ہے ایک ویس کرنی آئے گا، اللہ کا نیک بندہ آئے گا، انہیں بولو انہوں ملنا ہی انہیں کو دعا کرو۔ تو حضرات یہ طریقہ سیاست ہونے ہے، لیکن جیڑے پیر فقیر جیڑے لوگوں لوٹ رہے نے، مال لوٹ رہے نے، نہ کہے تو پردے کا یاد کرتے ہیں، نہ کسی بھی دھی بہن کی عزت کا خیال کرتے ہیں، سب کو لٹی جاتے ہیں، ایسے بندے اسلام پسند کرتا نہیں، شریعت ایسے بندیاں کبھی بھی معافی نہیں دیتی۔ ایسے بندیاں بائی کاٹ کرو اور برائی کو روکو، برائی روکو۔ شریعت کے اندر نیک اللہ کا ولی بزرگ قرآن و سنت کا پابند جاؤ، دعا کرواؤ میں کرو، اور دعا کروانا سنت و ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔